لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته ومحبيه ومعهم علينا أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. محترم حضرات، آج کی اس بابرکت اور مبارک محفل میں آپ حضرات نے محترم جناب قاری صاحب سے کلام پاک کی کئی قراءتوں کے ساتھ تلاوت سنی، اور اس کے بعد آپ نے ایک نظم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں نعت پاک سنی. میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ حضرات کے سامنے میں کیا عرض کروں گا. قاری صاحب کی تلاوت کی سے اور اس نظم و نعت سے مجھے روشنی ملی، اور چند باتیں جیسا کہ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی اسی سے متعلق دو چار باتیں اس مجلس میں عرض کروں گا. میں کوئی باقاعدہ مقرر اور واعظ نہیں ہوں. دوستوں کی اصرار کی وجہ سے کہیں نہ کہیں کوئی بات عرض کرنے کا موقع آتا ہے. یہ ایسا ایک موقع ہے. میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور آپ حضرات سے بھی درخواست کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کو مفید بات مجھے کہنے کی توفیق عطا فرمائیں جو میرے لیے نافع ہو اور آپ حضرات کے لیے بھی مفید ہو. سب سے پہلی بات جو اس آیت و روایت سے ہٹ کر مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب سے میں آپ کی مسجد میں داخل ہوا اور اب تک ایک خاص قسم کی بو جو سگریٹ یا بیڑی پینے کی وجہ سے منہ میں پیدا ہو جاتی ہے مسجد میں محسوس ہو رہی ہے. آپ برا نہ مانیں، چونکہ ایسی بات جو اپنے طور پر میں کہنے کی سمجھ رہا ہوں، امانت یہی ہے کہ میں وہی بات عرض کروں. اس لیے آداب مسجد سے اور مسجد کے احترام سے یہ بات ہے کہ آدمی ایسی حیرت کے ساتھ اور اس کیفیت کے ساتھ مسجد میں داخل ہو جو اللہ کے رسول کی پسندیدہ حیت ہے اور پسندیدہ حالت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا جس میں لہسن پڑا ہوا تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا اپنے سامنے سے ہٹا دیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سبزی جو بدبودار ہے، جس میں رائحہ کریہا ہے، بدبو ہے، یہ میرے سامنے سے ہٹا دو، اس لیے کہ میں فرشتوں سے ہم کلام ہوتا ہوں اور فرشتوں کو بدبو سے بہت سخت نفرت ہے. اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی مسجد آنا چاہے، مسجد داخل ہونا چاہے، تو یہ بدبودار سبزی، مراد سے لہسن اور پیاز ہے، اس کو کھا کر نہ آیا کرے. اور اگر کھانا ضروری ہو، لابدی ہو، تو پھر اس کی بو کو پکا کر ختم کر دیں. یعنی پیاز لہسن کو اس طرح پکا لیا جائے جس کی وجہ سے اس کی بو ختم ہو جائے، پھر کھائے.
تاکہ منہ میں بدبو پیدا نہ ہو، اور پھر مسجد آئے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عزیز دوستو، خیال فرمائیے، دو چیزیں کھانے کی چیزیں، لہسن اور پیاز، اور عامت لوگ کھاتے ہیں، حرام بھی نہیں، ناجائز بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دو چیزوں کو کھا کر مسجد آنے سے منع فرماتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے ایک ایسی بو منہ پہ پیدا ہو جاتی ہے کہ جو فرشتوں کو ناگوار ہوتی ہے، رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ رحمت مسجد جو کہ رحمت کے نازل ہونے کا مکان ہے اور جگہ ہے، ایسی جگہ سے فرشتے رحمت کے دور ہو جائیں گے، اللہ کی مقدس مخلوق ہم سے نفرت کر کے دور چلی جائے گی، تو ہم اللہ کی کتنی بڑی رحمت سے اور اللہ کی نظر عنایت سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے ان دو سبزیوں کو کھا کر آنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ کے زمانے کا، ایک عورت تھی جس کو کوئی خاص قسم کا مرض تھا، تو اس عورت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد آنے سے منع کر دیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے عرض کیا، اس عورت سے کہا کہ ارے اب تو عمر رہے نہیں ہیں، لہذا تجھے مسجد جانے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اس عورت نے کیا جواب دیا؟ عورت کا جواب سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ اس عورت نے کہا کہ وہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ ان کی باتوں کو ان کی حالت حیات میں تو تسلیم کیا جائے، مانا جائے، اور ان کی موت کے بعد ان کی باتوں کو پس کش ڈال دیا جائے، فراموش کر دیا جائے۔ وہ لوگ ایسے نہیں تھے۔ بہرحال ایک عورت جو مرض کی وجہ سے بو رکھتی ہے، ایسی عورت کا مسجد آنے سے منع فرماتے ہیں تاکہ دوسرے نمازیوں کو اذیت نہ ہو، اور ساتھ ساتھ اللہ کی مقدس مخلوق جو فرشتے ہیں ان کو اذیت نہ ہو، اس واسطے آپ اس کو منع کر رہے ہیں۔ عزیز دوستو، جب یہ واقعات ہمارے سامنے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمارے سامنے ہیں، اور یہ مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے، اور پھر سگریٹ نوشی یا بیڑی پینا، تمباکو پینا، جبکہ علماء امت کا ایک طبقہ اس کو حرام تک کہتا ہے۔ سعودیہ کے علماء اس کو حرام لکھتے ہیں، وہ ہم حرمت کا فتویٰ ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں بہت اس کو مکروہ کہا گیا ہے، مکروہ تنزیہ قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود مسجد میں آنے سے پہلے پینا یہ تو بہرحال بہتر نہیں ہونا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کی روشنی میں تو آپ کی اس روایت سے ممانعت ہی نکلتی ہے۔ میرا آپ کا حال یہ ہے کہ جو لوگ اس کے عادی ہیں تو وہ مسجد آنے سے پہلے ہی پیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر، اپنے یہاں کی بات کر رہا ہوں، انڈیا کی بات کر رہا ہوں، وہاں مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر بیڑی پیتے دیکھا گیا ہے۔ استنجے خانے میں جاتے ہیں، بیڑی پی کر آتے ہیں، اور پھر منہ کی صفائی جیسے چاہے ویسے نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اگر بیڑی پی لی، سگریٹ پی لیا، ضروری ہے، بعض لوگوں کو سر میں گرانی ہوتی ہے، اس کے بغیر سکون ہی محسوس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اپنے عادت مطابق پی لیں، اس کو حرام کوئی نہیں کہتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بو کو ظاہر کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صرف کلی کر لینے سے، انگلی پھیر لینے سے یہ بو ظاہر نہیں ہوتی ہے، اور اسی بو کو لے کر ہم مسجد آتے ہیں دوسروں کی اذیت کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مقدس مخلوق یعنی ملائکہ کی اذیت کو ہم باعث بنتے ہیں۔ اس سے بہت زیادہ احتراز کی ضرورت ہے۔ یہ تو ایک بات تھی جو میرے ذہن میں تھی، اور میں نے اس کو امانت سمجھ کر آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اللہ مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی، سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، آداب جو ہے وہ بہت ضروری ہے، آداب بہت ضروری ہے۔ علماء کرام تحریر کرتے ہیں کہ جو آداب میں غفلت کرے گا تو یہ اس کو سنن میں غفلت تک پہنچا دے گا۔ درجہ بدرجہ ہے آداب کی غفلت، اور آداب سے صرف نظر کر لینا، اور آداب سے آنکھیں بند کر لینا، رفتہ رفتہ آدمیوں کو سنت کے اہتمام کو چھوڑنے تک پہنچا دیتا ہے۔ سنت کی اہمیت آہستہ آہستہ دل سے نکل جاتی ہے، اور سنتوں کی اہمیت جب دل سے نکل گئی اور سنتوں کے باب میں غفلت آدمی برتنے لگا، تو سنتوں کے باب میں غفلت برتنا یہ آدمی کو واجبات میں غفلت برتنے تک پہنچا دیتا ہے، اور واجبات میں غفلت ہونے لگی اور واجبات میں سستی ہونے لگی، تو واجبات میں سستی کرنا اور واجبات میں غفلت کرنا یہ آدمی کو فرائض میں غفلت تک پہنچا دیتا ہے، اور فرائض میں جہاں غفلت پیدا ہونے لگی اور فرائض کی اہمیت جہاں دل سے نکلنے لگی تو پھر ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے آداب جو ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، از خدا خواہم توفیق ادب، از خدا خواہم توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از فضل رب۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ، ترجمہ اس کا یہ ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ادب کی توفیق چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ادب کی توفیق چاہتے ہیں، اس لیے کہ بے ادب اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔
بے ادب اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور مسجد جو ہے اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ، اس سروئے ارض میں، کائنات میں سب سے بہترین جگہ، سب سے قیمتی جگہ اور سب سے عمدہ جگہ اللہ کے نزدیک اگر ہے تو مساجد ہے، اور سب سے بدتر جگہ اللہ کے نزدیک ہے تو بازار ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بازار میں جا کر آدمی اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کو اپنی یاد کے لیے اور اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا۔ جیسا میں نے آیت پڑھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان و جنات کو اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے۔ تو مساجد چونکہ عبادت کی جگہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جس مقصد سے پیدا کیا ہے اس مقصد کی تکمیل مساجد میں آ کر ہوتی ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو مساجد سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جب اللہ کی پسندیدہ جگہ اور بازار اللہ کو ناپسند ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد سے مجھے آپ کو پیدا کیا ہے اس کے خلاف وہاں ہوتا ہے، اور آدمی اس مقصد تخلیق سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، وہاں دنیا بھر کی حرام کاریات بھی کرتا ہے اور اللہ کے رسول کے فرامین کو ٹھکراتا ہے۔ اس وجہ سے بازار اللہ تبارک و تعالیٰ کو غفلت پیدا کرنے والے ہونے کی وجہ سے ناپسندیدہ ہے۔ میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جگہ پسندیدہ ہے، مساجد کو اللہ تعالیٰ مساجد سے اللہ محبت کرتے ہیں، یہاں آنے والے سے اللہ محبت کرتے ہیں، اس جگہ کی اللہ کے قدر و قیمت ہے اور عظمت ہے، تو پھر اس کی بے حرمتی کرنے والے کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوگا، اس کی بے ادبی جو کرے گا اللہ کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہوگا، یہ بھی ہمیں سوچ لینا چاہیے۔ اس لیے مساجد آتے ہوئے ہمیں اس طرح آنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث نہ بنے۔ بہرحال ایک بات تھی جو میں نے عرض کر دی، بعد میں بیٹھ کر مختصر کر دیں جی۔ اس کے بعد مجھے اپنی اصل بات جو عرض کرنی ہے، پہلے میں نے اس بات کو اس لیے عرض کر دیا تھا کہ وہ آدمی چھوٹ نہ جائے، رہ نہ جائے۔ اصل میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ قاری صاحب نے آیت تلاوت فرمائی، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ انسان ما غرک بربک الکریم، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے غفلت میں ڈال دیا۔ وہ رب کریم جس نے تجھے پیدا کیا، الذی خلقک فسواک، اور تجھے درست کیا، فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر بہترین صورت میں تجھے ترکیب دے دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون الی آخر الآیہ۔ ان آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کو خطاب کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ انسان تجھ کو اپنے رب کریم سے کس چیز نے غفلت میں ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں میری آپ کی غفلت کی شکایت کر رہے کہ میں تمہارا رب ہوں، اور کیسا رب؟ رب کریم ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ تربیت کا اور کرم کا معاملہ کیا۔ ہم سوچیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم پر کس قدر احسانات ہیں اور کس قدر انعامات ہیں۔ حضرت سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان پر ایک سانس میں 2 شکر واجب ہیں، ایک سانس میں 2 شکر واجب ہیں، ایک سانس میں۔ کیوں؟ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں جب آدمی سانس لیتا ہے تو سانس صحیح اندر چلی جائے اور سانس رک نہ جائے۔ اگر آدمی کی سانس رک جائے آدمی کی جان ختم ہو جائے، لہذا سانس صحیح اندر چلی گئی، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو ایک شکر واجب۔ اور پھر سانس اندر جانے کے بعد دم ہی گھٹ جائے اور سانس باہر ہی نہ نکلے تو آدمی کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ لہذا سانس اندر جانے کے بعد صحیح سالم باہر نکل جائے، یہ اللہ کی دوسری نعمت۔ تو ہر سانس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 شکر واجب ہیں، اس لیے کہ ایک سانس میں اللہ کی 2 نعمتیں ہیں۔
ایک تو سانس لینا صحیح صحیح اندر داخل ہونا، اور پھر اندر گئی ہوئی سانس کا صحیح سالم باہر نکل جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 نعمت ہیں۔ اور بتلائیے دوستو، آدمی ایک دن میں کتنی سانس لیتا ہے؟ ایک انداز کے مطابق آدمی دن میں 24,000 سانس لیتا ہے، دن رات میں 24,000 سانس لیتا ہے۔ تو 24,000 سانس کے بدلے ہم پر کتنے شکر واجب ہوں گے؟ 48,000 مرتبہ شکر کرنا واجب ہے۔ یہ تو سانس کا مسئلہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا کیا احسانات کیے؟ صبح سے شام تک اور سر سے پاؤں تک، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، اللہ کا کیا نظام ہے، کیسا عجیب و غریب نظام اللہ نے چلایا ہے۔ ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آپ کی خدمت کے واسطے مأمور کر دیا، ساری کائنات۔ حضرت اقدس نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری کائنات، اس میں جتنی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، ہوائیں، پہاڑ، دریا، سمندر، ندی، نالے، جو کوئی چیز آپ تصور کر لو، یہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے واسطے پیدا ہے، اپنے لیے نہیں، انسان کی خدمت کے لیے۔ اور اس کی دلیل آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ان ساری چیزوں کو پیدا کر دیا۔ علماء کرام جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کرنا شروع کیا۔ اتوار کو کون سی مخلوق پیدا کی، پیر کو کون سی مخلوق پیدا کی، منگل کو، بدھ کو، جمعرات کو اور جمعہ کو۔ تو ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آسمانوں کو، زمینوں کو، پہاڑوں کو، سمندروں کو، ان ساری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پیدا کیا، اور انسان کو ان سب کے بعد پیدا کیا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کے ساتھ ساتھ پیدا کیا، نہیں، سب کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اپنی مخلوقات کو پیدا کیا، جناتوں کو پیدا کیا، ایک عرصے تک وہ لوگ رہے، اللہ کی بات کا ادا نہیں کیا، فساد مچایا، اللہ ان کو ختم کر دیا، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا۔ تو ساری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان کو پیدا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، اس کے آنے کے، رہنے سہنے کھانے پینے کے انتظامات ہم اس کے آنے سے پہلے کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ آ گیا پھر کبھی تم ٹھہرو، ابھی ہم نے گھر میں کچھ کھانا پکایا نہیں ہے، ابھی سونے بیٹھنے کا انتظام، ایسا نہیں ہوتا، یہ تو ادب کے خلاف ہے۔ بلکہ ہوتا یہی ہے کہ اس کے آنے سے پہلے اس کے سارے عیش آرام کے انتظامات اس سے پہلے ہم کر لیتے ہیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ ان چیزوں کو اس آنے والے کی خدمت کے واسطے ہم نے ٹھیک کیا ہے، تیار کیا ہے۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ساری کائنات کو انسان کی تخلیق سے پہلے پیدا کیا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری کائنات کو انسان کی خدمت کے واسطے پیدا کیا ہے، اس لیے کہ خدمت کی چیزیں پہلے پیدا کر لی جاتی ہیں۔ اور دوسری دلیل یہ ہے، اور انسان کو، اچھا انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا، جیسا کہ آیت کریمہ میں تلاوت کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس انسان و جنات کو میں نے اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا۔ تو انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا، اور ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے واسطے پیدا کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ ساری کائنات تو انسان کے بغیر چلتی ہے۔ انسان نہیں تھا، چاند تھا، سورج تھا، زمین تھی، آسمان تھا، پہاڑ تھے، اور یہ ساری موسمیں تھی، ہوائیں تھی، سمندر تھے، دریا تھے، ندی تھے، سب کچھ تھا، انسان نہیں تھا۔ تو ان ساری چیزوں کو انسان کی ضرورت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ تو خدام ہے، یہ تو انسان کی خدمت کے واسطے ہے، لہذا ان چیزوں کو انسان کی ضرورت نہیں، اور یہ چیز جو کہ انسان کی خادم ہے، لہذا انسان کو ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ انسان کھانا چاہتا ہے، پینا چاہتا ہے، موسموں کی تغیر چاہتا ہے، ہوا چاہتا ہے، پانی چاہتا ہے، عیش آرام چاہتا ہے، ان ساری چیزوں کی انسان کو ضرورت ہے، معلوم ہے کہ اس کی خادم ہے، اور یہ کیا ہے؟ مخلوق۔ اور انسان کو اللہ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے واسطے۔ عبادت کیا ہے؟ اسی کو سعدی رحمہ فرماتے ہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابر
بادو مہو خورشید ہما درکارن، ابرو بادو مہو خورشید ہما درکارن، تا تو نان بکف آری و بغفلت نخوری۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ بادل، چاند، سورج، ہوائیں، دریا، پانی، یہ سب کے سب جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری خدمت کی واسطے لگا دی۔ یہ سب کے سب اپنے اپنے موقع پر چل رہے، آفتاب اپنے موقع پر طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، چاند اپنے موقع سے نکل رہا ہے، دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے، رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، موسموں کا تغیر ہے، اور ہر چیز اپنے اپنے موقع پر کام کر رہی ہے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ آفتاب آج نکلا ہی نہیں، رات آج آئے ہی نہیں، یا دن ہی 24 گھنٹے رہا ہو، ایسا کہیں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو یہ سب کے سب جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس خدمت پر لگا دیا ہے وہ سب کے سب اللہ کی مطیع اور اللہ کے فرما بردار ہے۔ تو اے انسان، جن چیزوں کو تیری خدمت کے واسطے لگا دیا وہ تو سب کے سب اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں، تو تجھے زیب نہیں دیتا ہے، تیری شان نہیں ہے کہ ساری چیزیں جو تیری خادم کی حیثیت رکھتی ہیں وہ تو اللہ کے اتنے مطیع و فرما بردار ہو کہ ایک منٹ اور ایک گھڑی کا تخلف آنے جانے میں نہ ہوتا ہو، اور تو اللہ کی نعمتوں کو کھا رہا ہے اور اللہ کی عبادت سے غفلت برت رہا ہے۔ عزیز دوستو، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان و جنات کو اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا، اور ہماری غفلت کی شکایت کرتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو رب کریم سے کس چیز نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے رب کریم سے۔ اس رب کی کریمانہ شان کا تقاضا یہ تھا کہ ہم ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہتے، اللہ کی اطاعت کرتے، اللہ کے رسول کے فرما برداری کرتے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس کی بات عزیز دوستو، اب سمجھنا ہے کہ عبادت کس چیز کا نام ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے آپ کو اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے تو سوال عبادت نام کس کا ہے؟ نماز پڑھنا؟ جی، نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، لیکن صرف نماز پڑھنا یہ عبادت نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینا؟ جی ہاں، زکوٰۃ دینا بھی عبادت ہے، لیکن صرف زکوٰۃ دینا عبادت ہے نہیں۔ روزہ رکھنا؟ جی ہاں، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے۔ حج کرنا بھی عبادت ہے۔ شادی بیاہ کرنا؟ جی ہاں، یہ بھی عبادت ہے، لیکن صرف کسی ایک حکم کا نام عبادت نہیں ہے۔ ہم سمجھے کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج کر لی اور ہم نے اللہ کی اس عبادت کے مقصد کو پورا کر دیا، نہیں، بلکہ صبح سے شام تک اور سونے سے جاگنے تک کی جتنی پوری زندگی ہے، ان 24 گھنٹوں کی زندگی کو اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق گزارنا، یہ ہے اللہ کی عبادت۔ یہی عبادت ہمارا ہر قدم اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہمارا دیکھنا، ہمارا سوچنا، ہمارا سننا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا رہنا سہنا، ہمارا معاشرہ، یہ ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، یہ ہے اللہ کی عبادت۔ اور جتنا اس میں کمی آتی چلی جائے گی، یہ ہے مقصد اللہ کی جو تخلیق کا جو مقصد ہے، اس سے انحراف ہوگا۔ اس لیے ایک مومن کو یہ سوچنا ہے کہ مجھے صبح اٹھنا کیسے ہے، اٹھ کر مجھے کیا کرنا ہے، مجھے گھر سے کیسے نکلنا ہے، مسجد میں داخل کیسے ہونا ہے، مسجد میں جا کے کیا اعمال کرنے ہیں، مسجد سے نکل کر مجھے کیا کرنا ہے، اپنے گھر میں مجھے کیسے رہنا ہے، مجھے اپنے معاملات کیسے کرنے ہیں، لوگوں سے کیسے ملنا جلنا ہے، اور دوسرے معاشرے کے جتنے احکام ہیں اور جتنے گویا اتار چڑھاؤ آدمی کے سامنے آتے ہیں، ان سب کو کیسے حل کرنا ہے اور ان سب کو کیسے ادا کرنا ہے، ان سب چیزوں کو اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق کرنا، یہ ہے دین اور یہ ہے عبادت۔ لہذا میرا سونا یہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، میرا جاگنا یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، حتیٰ کہ میرا استنجے میں داخل ہونا اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ عزیز دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کا طریقہ بتلایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم سے مطالبات ان چیزوں کا ہو رہا ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان چیزوں کی تعلیم نہ دی ہو، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا طریقہ ہمیں بتلایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہود نے ایک مرتبہ استہزاء،
یعنی مذاق اڑاتے ہوئے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، یہود کہنے لگے کہ ارے تمہارے نبی تم کو استنجے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو پیش آ گیا، کہنے لگے ہاں ہاں جی ہاں، ہمیں ہمارے نبی استنجے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہمیں تو استنجے کا طریقہ بھی معلوم نہیں تھا اور اللہ کے رسول نے ہمیں استنجے کا طریقہ بتلایا۔ عزیز دوستو، جس نبی نے استنجے تک کا طریقہ بتلایا ہو وہاں کیا نہیں ہو، وہاں سب کچھ موجود ہے۔ کمی میری آپ کی ہے کہ ہمارے دل میں ہمیں اپنے دین کی، اپنے کیا ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کی کتاب کی، اللہ کے دین کی عظمت ہمارے دل میں جیسی ہونی چاہیے ویسی عظمت ہمارے دل میں نہیں ہے۔ اس واسطے غیروں کے طریقے میں اچھے نظر آتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شادی بیاہ ہو، چاہے وہ غمی خوشی ہو، کوئی موقع غمی خوشی کا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر میری آپ کی رہنمائی فرمائی۔ لیکن کمی کوتا ہے ہماری اپنی۔ ابھی ہم بمبئی میں ٹھہرے ہوئے تھے، دوستوں نے وہاں بھی یہ حکم دیا کہ کوئی 2 باتیں عرض کریں۔ ہم نے سوچا کہ ضرور دین کی نسبت سے 2 باتیں عرض کرنے میں یہ تو کرنا ہی چاہے، ہمارا فریضہ ہے۔ اور وہاں میں نے ایک بات عرض کی تھی، آیت کریمہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایمان والو دین میں پورے داخل ہو جاؤ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور ہمارا حال یہ، ہمارا علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم دین میں پورے داخل نہیں، بلکہ ہماری مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک آدمی دروازے پر کھڑا ہے، ایک پاؤں باہر اور ایک پاؤں اندر، ایک پاؤں باہر اور دوسرا پاؤں ہمارا اندر۔ اندر پورے داخل نہیں ہوتے، اندر داخل نہ ہونے کی وجہ سے اندر کی خوبیاں ہمیں نظر نہیں آتی۔ میں بتلاؤں، آپ کی مسجد ہے، اتنی بہترین خوبصورت سی مسجد ہے اور اس میں اتنا بہترین فرش ہے، بہترین اس میں سے بلب لگے ہوئے ہیں اور کیا کیا اس میں لگا ہوا ہے، لیکن ایک آدمی مسجد کے دروازے پر کھڑا ہے، ایک پاؤں مسجد کے دروازے کے اندر ایک پاؤں باہر ہے۔ وہ مسجد کی خوبیوں سے واقف کیسے ہوگا کہ اس میں کیا کیا ان لوگوں نے اتنی بہترین چیزیں بنا رکھی ہیں؟ واقف نہیں ہوگا۔ واقف نہ ہونے کی وجہ سے اس کے دل میں مسجد کی جو عظمت اور جو احترام ہونا چاہیے اور جو واقف ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی۔ ایک آدمی گھر کے دروازے پر کھڑا ہے، ایک پاؤں باہر ایک پاؤں اندر، اندر نہیں جاتا۔ اب اس میں کتنے کمرے ہیں اور کتنے بہترین انتظامات سونے، بیٹھنے، اٹھنے، کھانے پینے کے لگا رکھے ہیں، اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو ہمارا حال ایسا ہی ہے کہ ہم پورے اسلام میں داخل نہ ہونے کی وجہ سے اسلام کی خوبیوں سے واقف نہیں ہیں، اور اسلام کی خوبیوں سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے اس کی عظمت اور اس کا احترام جیسا ہمارے دل میں پیدا ہونا چاہیے ویسا ہمارے دل میں پیدا نہیں۔ عزیز دوستو، میں نے عرض کیا تھا کہ نماز کی قدر و قیمت ان لوگوں سے پوچھو جو اسلام میں پورے داخل ہو گئے، یعنی صحابہ کرام سے پوچھو، اللہ کے نیک بندوں سے پوچھو جن کو نماز کی لذت حاصل ہو گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 رکعت نماز میں کیا رکھا ہے، ان سے پوچھو، اس لیے کہ وہ پورے داخل ہو چکے ہیں اور وہ نماز سے واقف ہو چکے ہیں۔ اللہ نے اس میں کیا کیا عجیب اطمینان و سکون کی کیفیت رکھی ہے، ان حضرات سے پوچھو۔ اور ایک ہم ہیں، الٹی سیدھی نماز پڑھی اور بس چل دی۔ وہ واقعہ مشہور لطیفہ آپ نے سنا ہوگا، ایک مرتبہ امام صاحب نے نماز میں غلطی کی، نماز کی رکعت کا عدد کسی کو معلوم نہیں، کوئی کہتا ہے 3 ہوئی، کوئی کہتا ہے 4 ہوئی، کوئی کہتا ہے 3 ہوئی 4 ہوئی، اختلاف ہو گئے۔ ایک آدمی آخر میں کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ بھائی امام صاحب نے 3 رکعت پڑھائی اور میں بہت بالکل اعتماد کے ساتھ اور بہت یقین کے ساتھ کہہ رہا 3 ہی رکعت ہوئی ہے۔ کہا کہ بھائی کیسے تم کہتے ہو، یہ سارے پہلی صف میں نماز پڑھنے والے اور ان کو یاد نہیں ہے کہ 3 ہوئی 4 ہوئی، اور تم اتنے اعتماد کے ساتھ یقین کے ساتھ کہتے ہو کہ جی ہاں میں روزانہ اپنی دکانوں 4 دکان کا حساب 4 رکعت میں کرتا ہوں، اور آج 3 رکعت کا حساب ہوا، امام صاحب نے سلام پھیر دیا، لہٰذا آج رکعت میں 3 ہی ہوئی۔ ہماری نماز کا یہ حال ہے، کیونکہ نماز کی اصلیت سے ہم واقف نہیں، اس میں اللہ نے کیا رکھا ہے، اس کی حقیقت کو ہم نے اپنے میں پیدا نہیں کیا ہے، لہٰذا ہماری نماز ایسی ہوتی ہے۔ میرا بھی یہ حال ہے اور بہت سو خیال ہو کہ اللہ ماشاء اللہ، اللہ کے نیک بندے ایسے ہوں گے
جن کو سب کچھ پتہ رہتا ہوگا، نمازوں کی لذت سے واقف ہوں گے، لیکن ہمیں یہ تک پتہ نہیں رہتا کہ امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی سورت کی تلاوت کی، دوسری رکعت میں کون سی سورت کی تلاوت کی۔ خود اپنا جائزہ آدمی لے لے، کسی سے پوچھنے کا سوال نہیں۔ نماز سے فراغت کے بعد روزانہ یہ اپنے دل سے پوچھ لے کہ امام نے پہلی دوسری رکعت میں کون سی سورت تلاوت کی تھی، تو اکثر ایسا نکلے گا کہ یاد نہیں ہو، اللہ کے کوئی اہتمام کرے، دھیان سے نماز پڑھے، وہ بات دوسری ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، لیکن ہم پورے داخل نہیں ہیں، ایک قدم ہمارا اندر ہے اور دوسرا باہر ہے۔ اندر داخل نہ ہونے کی وجہ سے اندر کی خوبیاں ہمیں نظر نہیں آتی ہے، اور نظر نہ آنے کی وجہ سے غیروں کے طریقے میں اچھے معلوم۔ غیروں کا لباس دیکھیے، ہم اپنے وجود پر کتنے وجود اپنے 5 فٹ کا آدمی، 4 فٹ کا آدمی، 6 فٹ کا آدمی، اس پر ہم دین کو نافذ نہیں کر سکتے۔ ہمارا سر کے بال دیکھو، شریعت کے خلاف۔ ہمارا چہرہ دیکھو، شریعت کے خلاف۔ ہمارا لباس دیکھو، شریعت کے خلاف۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، شریعت کے خلاف۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ اس کی عظمت نہیں، اور جس کی عظمت ہوتی ہے اور جس سے محبت ہوتی ہے تو آدمی اس کے طریقے کو اختیار کرتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں از محبت تلخھا شیریں شود، محبت سے کڑوی چیزیں میٹھی ہو جایا کرتی ہیں۔ محبت کڑوی چیزوں کو میٹھی کر دیتا ہے، اور جب محبت پیدا ہو گئی تو پھر اس کے بعد کوئی چیز مشکل نہیں رہتی۔ وہ نہیں سوچتا ہے کہ اگر میں نے شرعی لباس پہنا تو لوگ ہنسیں گے، لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ اگر میں نے تخنے سے اوپر پائجامہ کر لیا تو لوگ کہیں گے پرانے زمانے کا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ کرتا نیچا کر لیا، کوئی کہے گا کہ کھے کہاں سے آ گیا ہے۔ ٹوپی پہن کے نکل گیا، امامہ باندھ لیا اور داڑھی رکھ لی تو کہے گا کہ یہ تو بہت پرانے خیال کا آدمی معلوم ہوتا ہے، کوئی مذاق اڑائے گا۔ شادی ہونی ہے تو لڑکی پسند نہیں کرے گی، یہ چیز ہمارے دل میں نہیں رہے گی۔ بتلاؤ صحیح عزیز دوستو، داڑھی کے ساتھ لوگ نہیں رہتے، داڑھی کے ساتھ آدمی رہتا ہے اور اعزاز و اکرام کے ساتھ رہتا ہے۔ شاعر نے کیا کہا؟ شاعر کہتا ہے لوگ سمجھیں مجھے محروم وقار و تم کی، لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و تم کی، وہ نہ سمجھے کہ میری بزم کے قابل نہ ہے۔ عزیز دوستو، اللہ کے رسول اگر کہہ دیں اور اللہ اگر کہہ دیں کہ یہ صورت ہمیں پسند نہیں ہے، تو پھر چاہے ساری دنیا ہماری صورت کو پسند کر رہی ہو، لیکن ایسی صورت ہم کیا کریں گے؟ اصل پسند اللہ کے رسول کی پسند ہے، اور اصل ناپسندیدگی اللہ کے رسول کی ناپسندیدگی ہے۔ اگر اللہ نے پسند کر لیا میرے آپ کی شکل و صورت کو، میرے آپ کے وجود کو، تو چاہے دنیا نفرت کرتی رہے، لیکن اس سے کوئی بات۔ عزیز دوستو، ہمارے سامنے تو ایک زندگی آنے والی ہے، آخرت کی زندگی ہے، بعد الموت ہمارا ایمان ہے، اللہ کے حضور ہمیں جواب دینا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مواعظ میں بھی دیکھ رہا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ سنتوں کا اہتمام اگر نہیں کیا، ٹھیک ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی موجودگی میں قیامت کے دن یہ پوچھ لیا کہ تم نے ہمارے رسول کا طریقہ اختیار کیوں نہیں کیا، کیا تمہیں ہمارے رسول کا طریقہ پسند نہیں تھا، کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ حضرت فرماتے ہیں وہ جہنم میں نہ جائے، ٹھیک ہے جنت میں جائے گا، لیکن اگر اللہ نے برسر عام یہ سوال کر لیا اور رسوائی کا کیا عالم۔ عزیز دوستو، ہمیں تو یہ سوچنا ہے کہ ہمارے موت کے بعد زندگی آنے والی، قبر کی زندگی ہے، حشر کی زندگی ہے، اور اس موت کے بعد قبر کی ایک طویل زندگی ہے، اس کے بعد قیامت قائم ہوگی، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے، اپنی جوانی کا سوال ہوگا، عمر کا سوال ہوگا، مال کا سوال ہوگا، اس وقت ہم وہاں کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ان چیزوں سے ایک طرف ہو کر دین میں پورا داخل ہونا، اسی کو تو اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھے باہر آدھے اندر نہ رہو۔ اگر آدھے اندر باہر رہے تو دین کی خوبیوں سے واقف نہ رہنے کی وجہ سے دین کی عظمت پیدا نہیں ہوگی، اس کا اہتمام پیدا نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ سے دین کی عظمت دل میں نہ رہنے کی وجہ سے غیروں کے طریقے پسند کرنے والے بن جائیں گے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یکسب القرنا ترا برفرق سر تو ہمیں خواہی ربینا در بدر، اے انسان، اے مومن اور اے مسلمان، تیرے سر پر روٹی کا بھرا ہوا ٹوکرا رکھا ہوا ہے، کھانا پانی
پانی سے بھرا ہوا ٹوکرا تیرے سر پر رکھا ہوا ہے اور تو در بدر کی بھیک مانگ رہا ہے. تو روٹی مانگنے کے واسطے یہاں جاتا ہے, وہاں جاتا ہے, یہاں جاتا ہے, وہاں جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہمارے پاس لباس کا طریقہ نہیں ہے, لہذا غیروں سے دیکھیں کہ وہ کیسا لباس پہنتے ہیں. ہمارے پاس شکل و صورت بنانے کا طریقہ نہیں ہے, لہذا لاؤ ذرا ہم فرانس کو دیکھیں, یورپ کو دیکھیں کہ وہ اپنی شکل و صورت کیسی بناتے ہیں. ہمارے پاس کھانے کا طریقہ نہیں ہے, لہذا فرانس یورپ کو دیکھو کہ وہ کیسے کھاتے ہیں. عزیز دوستو, صحابی کا قصہ میں نے عرض کیا تھا. صحابی ایلچی کی حیثیت سے ایک بادشاہ کے یہاں پہنچے, فارس پہنچے. بادشاہ نے دسترخوان لگایا اور اپنے سارے ارکان مملکت کو جمع کیا. کھانا کھا رہے ہیں, صحابی کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گر گیا, وہ صاف کر کے کھانے لگے, اس لیے کہ لقمہ صاف کر کے کھانا سنت ہے. آپ کھانے لگے, آپ کے ساتھ دوسرے لوگ موجود تھے, کہنے لگے کہ ارے تم کیا کر رہے ہو؟ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا تم لقمہ نیچے گرا ہوا اور تم اس کو صاف کر کے کھا رہے ہو, یہ لوگ کیا کہیں گے؟ کیسا غیر مہذب آدمی ہے, کہاں سے آ گیا ہے جو نیچے پڑا ہوا لقمہ کھانے لگتا ہے. صحابی کو پیش آ جاتا ہے, گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو, ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں گا. نبی کی سنت ہے کہ لقمہ نیچے گر جائے, اس لقمے کو صاف کر کے کھا لو. دوسرے وہ لوگ تھے جو دین میں پورے داخل ہو گئے, پورے داخل ہو گئے تھے, اللہ کے مقصد تخلیق عبادت کو ادا کرنے والے بن گئے تھے. لہذا ان کے سامنے سنت کی عظمت تھی, اور بادشاہ اور امیر الامراء جتنے موجود ہوں, لیکن ان کی کسی کی حیبت اور کسی کی عظمت سنت پر عمل کرنے سے ان کے واسطے معنی نہیں ہوتی تھی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی تو دین میں پورے داخل تھے, دین کی عظمت ان کے دل میں تھی, اللہ کے رسول کے طریقوں سے محبت تھی, لہذا کہیں دنیا کے کونے میں چلے جاتے تھے, لیکن وہ دین پر عمل کرنے والے, اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہوتے تھے. آج چونکہ اس کی عظمت ہمارے دل میں نہیں, اس واسطے کہ ہم دین میں پورے داخل نہیں ہوئے ہیں. یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا ایک پاؤں اندر ہے, دوسرا پاؤں باہر ہے. پورے داخل نہ ہونے کی وجہ سے دین کی عظمت ہمارے دل میں نہیں, دین کی واقفیت ہمارے دل ہمیں نہیں ہے, لہذا عظمت نہیں ہے. اور دوسرا نقصان اس کا کیا ہے؟ دوسرا نقصان یہ ہے کہ ہمارا ایک قدم باہر ہے. قدم باہر ہونے کی وجہ سے غیر ہمیں دیکھ دیکھ کر دین سے نفرت کرتے ہیں, وہ دین میں داخل نہیں ہوتے. اس لیے کہ جو آدمی دروازے پر کھڑا ہوتا ہے نہ خود داخل ہوتا ہے اور نہ دوسرے کو داخل ہونے دیتا ہے. تو ہم تو ایسے ہیں کہ ہم دین میں داخل ہو رہے ہیں اور نہ دوسرے کو داخل ہونے دیتے ہیں. ہمارے اخلاق کو دیکھ کر, ہمارے بلیے کو دیکھ کر, ہمارے معاملات کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام اسی کا نام ہے. مسلمان اسلام سے عبارت ہے, مسلمان اسلام کی ترجمانی کرتا ہے, لہذا اسلام کے ماننے والے کا جب یہ حال ہے تو ان کا مذہب بھی ایسا ہی ہے, اور اس بات سے بہت سے لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوتے. تو ہم گویا اسلام میں داخل ہونے سے مانے بنے ہوئے ہیں. عزیز دوستو, آپ کو معلوم ہوگا چین میں اسلام کیسے پھیلا؟ کیا کہ وہاں کوئی فوج پہنچی تھی؟ نہیں. جہاد ہوا تھا؟ نہیں. بلکہ صحابہ کرام کی ایک جماعت تاجر ہونے کی حیثیت سے وہاں پہنچی تھی, تجارت کے واسطے پہنچی تھی. ان کے تجارت کے طریقوں کو دیکھ کر, تجارت کے طریقوں کو دیکھ دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوئے. تو صرف تجارت کا طریقہ ایسا طریقہ ہے, اس کو دیکھ کر لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں. ایمان میں تو اتنا اٹریکشن رکھا ہوا ہے, اتنی کشش رکھی ہوئی ہے, آدمی عمل کر کے تو دیکھے اور دوسرے داخل ہونا ہو, لیکن اپنا فائدے کا آدمی دیکھے. عزیز دوستو, اللہ کے رسول کے طریقے میں دین کی بھلائی بھی ہے اور دنیا کی بھلائی بھی رکھی ہوئی ہے. ایک واقعہ سنا تو میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا, نہ مجھے کوئی لمبی بات کرنا آتا ہے. آپ کی محبت کی وجہ سے یہ 2-4 باتیں میں عرض کر رہا ہوں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, اللہ کے رسول کے طریقوں میں دین کا فائدہ رکھا تو ہے ہی, اور دنیا کا فائدہ بھی رکھا ہوا ہے. اور اس کے خلاف کرنے میں, اللہ کے رسول کے ارشاد کی خلاف ورزی میں جہاں دین کا نقصان ہے, وہاں دنیا کا بھی سراسر نقصان رکھا. بہت کے واقعے سے بات نکل رہی ہے, آپ نے سنا ہوگا. مجھے پورے واقعے کی تفصیل بھی نہیں عرض کرنی ہے, پھر اس واقعے کی ایک کڑی مجھے عرض کرنی ہے. آپ جانتے ہیں بہت سے حضرات غزوہ احد سے واقف ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر ایک پہاڑی جہاں سے کفار کے آنے کا اندیشہ تھا, پیچھے سے حملہ کرنے کا اندیشہ تھا, 50 سواروں کو وہاں متعین کر دیا. 50 سوار, وہ سوار کیا ہے, 50 تیرانداز, سوار نہیں, تیراندازوں کو وہاں متعین کر دیا تھا. اور یہ فرما دیا تھا کہ چاہے ہمیں فتح ہو, چاہے ہمیں شکست ہو, لیکن تمہیں یہاں سے نیچے اترنے کی ضرورت نہیں. فتح کا نقشہ ہو اس پہاڑی پر موجود
صحابہ کرام کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہوا. بعض صحابہ کرام نے طور پر یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول نے ایک تعزیری حکم دیا تھا. اب جب کفار بھاگ رہے ہیں اور فوجیں گویا ان کی پسپا ہو رہی ہے اور ہمیں فتح نصیب ہو رہی ہے تو اب ہمیں نیچے اترنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. لہذا 10 سواروں کو چھوڑ کر دوسرے سوار نیچے اتر آئے. خالد بن ولید آزمودہ کار تھے, اسلام اب تک نہیں لائے تھے, وہ جنرل کی حیثیت سے تھے. پوری پہاڑی کا چکر کاٹ کر اسی ڈرے سے حملہ کر دیا. 10 تیرانداز تھے اور یہ پوری جماعت وہ شہید ہو گئے اور ان لوگوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور بڑھا جو کچھ ہوا سو. ایک بات صرف یہاں یاد کروں گا کہ صحابہ کرام نے جو یہاں اختلاف کیا ہے یہ اختلاف دنیا کی محبت کی وجہ سے نہیں. علماء کرام تحریر کرتے ہیں کہ یہ ان حضرات کا نیچے اتر آنا یہ فتح کی خوشی میں تھا, فتح کی خوشی میں تھا. اور دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ ان حضرات کو مال غنیمت جمع کرنے کے بعد کیا ملنے والا. یہ تو نہیں تھا کہ جتنا لے لیں گے اتنا سب ان کا ہو جائے گا, یہ تو نہیں, بلکہ مال غنیمت کا اصول یہ ہے کہ فتح کے بعد اس سارے مال کو جمع کیا جاتا ہے اور پھر قانون کے مطابق ہر مجاہد کو یہ مال برابر برابر تقسیم ہوتا ہے. تو یہی ہونے والا تھا. دنیا کی محبت تو جب کہی جائے جبکہ جس کے ہاتھ جو لگ جائے وہ اس کا ہو جانے والا ہو. حالانکہ ایسا ہونے والا تھا نہیں, بلکہ مال جمع کر کے ان کو ایک جگہ جمع کرنا تھا. وہ چاہے جمع نہ بھی کرتے جب ان کو حصہ تو ملنے ہی والا تھا. پھر ان کا نیچے اتر آنا یہ فتح کی خوشی کی وجہ سے, اور خوشی میں آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول کی ارشاد کی انہوں نے ایک مناسب توجہ کر لی اور تعبیر کر لی کہ آپ کا تاکیدی حکم تھا اور ہمیں کہا گیا تھا اب جب کہ فتح نصیب ہو گئی ہے تو اب مال غنیمت جمع کرنے میں ہمارے لیے کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. ہے یہ تو ایک ضمن بات تھی. میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر امت کو دکھلا دیا, مجھے آپ کو سبق سکھلا دیا کہ دیکھو ہمارے نبی خود موجود ہے اور صحابہ کرام کی مقدس جماعت موجود ہے, لیکن ہمارے نبی کی بات سے تھوڑا سا انحراف کرنے پر اتنا بڑا نقصان دنیا کو اٹھانا پڑا کہ پوری فتح تھی وہ ہار میں بدل گئی. پوری فتح تھی اور کس میں بدل گئی؟ ہار میں بدل گئی. حتیٰ کہ بہت سے حضرات اس کے بعد 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم پہنچا, دندان مبارک شہید ہوئے, آپ اس کے گھڑے میں گر گئے اور زخموں سے آپ چور ہو گئے. یہ آپ کو معلوم ہے. معلوم ہوا یہ سبق یہاں سے ہمیں کرنا ہے کہ اللہ کے رسول کے ارشاد کی تھوڑی سی نافرمانی اور تھوڑا سا انحراف بھی آدمی کو دنیا کا کتنا بڑا نقصان پہنچاتا ہے. دن کا نقصان تو ہے ہی ہے لیکن دنیا کا کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے. اب انداز لگائیے میں اور آپ اپنے اللہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں, فرائض سے سر پہ نظر کرتے ہیں, واجبات کو چھوڑ دیتے ہیں. عزیز دوستو ہم دنیا کے اعتبار سے کتنا بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں. آج میرا آپ کا دنیا میں وزن کیوں نہیں ہے؟ آج دنیا میں سب سے بڑا عدد اگر بتلایا جائے تو اہل ایمان کا ہے, اہل اسلام کا ہے, لیکن ہمارا وزن کیوں نہیں ہے؟ ہمارا وزن اسی لیے نہیں ہے کہ ہم دین پر عامل نہیں, اللہ کے رسول کے فرامین کو ہم پورا نہیں کر رہے ہیں. جب صحابہ کرام ایک معمولی غلطی کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان دنیا کا اٹھا رہے ہیں عزیز دوستو, تو ہم پھر اتنی بڑی غفلت کے بعد جو نقصان اٹھانا چاہیے وہ ہم اٹھا ہی رہے ہیں. ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں رہنے کا حق ہو. ہم دین و ایمان کے واسطے کیا کرتے ہیں, کیا قربانی پیش کرتے ہیں. صبح سے شام تک ہم دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں, اس کے کھانے کمانے ہر چیز کی ہم کوشش کرتے ہیں, لیکن دین کے واسطے کتنا وقت دیتے ہیں عزیز دوستو, اس کے واسطے کتنی قربانی پیش کرتے ہیں کرنے والے. لیکن میں عام بات کہہ رہا ہوں, اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول اللہ کے فرامین کی اہمیت کو سمجھیں, دین کی اہمیت کو سمجھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کو اس مقصد سے پیدا کیا ہے, اس مقصد تخلیق کو سمجھیں. یعنی ہم کو اللہ نے اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے, اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہماری صبح سے شام تک کی زندگی اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے. اسی کا اللہ شکوہ فرما رہے ہیں, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھ کو اپنے رب کریم سے کس چیز نے غفلت میں ڈال رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کریم کی صفت لا کر بتا رہے ہیں کہ میں رب ہوں, کریم ہوں, تمہاری تربیت کرتا ہوں,
تمہارے ساتھ کرم و فضل کا معاملہ کرتا ہوں اور اس کے بعد تم کیا کر رہے ہو؟ میری نافرمانی کر رہے ہو۔ عزیز دوستو، اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے رب کی صحیح معرفت نصیب فرمائے، ہم اپنے رب کو رب کریم سمجھیں، ان کے کرم کے سامنے جھکنے والے بنے۔ اللہ کے نعمت احسانات جو ہم پر آئے دن ہوتے رہتے ہیں، بارش کی طرح برستے ہیں، ہم ان انعامات کا احساس کریں، اللہ کے رسول کے فرامین کو ہم اہمیت دیں اور اللہ کے رسول کی سنتوں کو سب سے بڑھ کر سمجھیں۔ اللہ اپنے رسول کی صحیح محبت ہمیں عطا فرمائے، اس محبت کی بات ساری چیز آسان ہو جایا کرتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔